گزشتہ جمعہ میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ عبادت جو ہم کرتے ہیں یہ صرف ایک کور ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت مطلوب نہیں ہے، بلکہ عبادت کرانے کا مقصد ہے اللہ کی محبت، ان کی معرفت، ان کی حضوری ہمارے قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ عبادت کا مقصد ہے، یعنی یوں کہو کہ عبادت کے ساتھ اللہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ یہ جو مضمون ہے میرا جو گزشتہ جمعے میں بھی تھا، آج اس کو میں مکمل کروں گا۔ اس مضمون کا تعلق دینداروں سے ہے، نمازیوں سے ہے، عبادت کرنے والے سے ہے۔ اس کا تعلق آج ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ سب عبادت ہے، لیکن یہ ساری عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں ہم ان کے عادی بن چکے ہیں۔ کہ نماز پڑھنے والا 70 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھ کے بھی اس کے کام نہیں بدلے، تو ہم غلط کیا کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کو کر رہے ہیں، بڑا طبقہ ہے جو کرتا ہے، لیکن نماز سے اسے جو نفع ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا۔ یعنی نماز، روزہ ایک کور ہے، جیسے اخروٹ ہوتا ہے نا، اخروٹ اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، کور۔ تو ہم جب اخروٹ کھاتے ہیں ہمیں چھلکے کی ضرورت نہیں ہوتی، چھلکے تو پھینک دیے جاتے ہیں، مغز لے لیا جاتا ہے جو اندر کا گودا ہے۔ ہم اپنے لحاف کے اوپر کور چڑھاتے ہیں، اس کا اثر گندا نہ ہو جائے، اس لیے چڑھاتے ہیں۔ تو یہ سب جو عبادتیں ہیں یہ اسی لیے ہے ہمارا دل گناہوں سے، معصیت سے گندا نہ ہو جائے۔ تو آج ہم نے جتنی عبادتیں ہیں ان کو صرف کور بنا رکھا ہے، ان میں اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کی محبت نہیں ہے، حضور قلبی نہیں ہے ہمارے دل میں، ایک عادت ہے، بس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو کائنات کا وجود ہے یہ اللہ کے غصے سے نہیں چل رہا۔ پوری کائنات کا نظام، پوری کائنات کا جو وجود ہے یہ اللہ اپنے غصے سے نہیں چلا رہے ہیں۔ ہمیں جب کسی پر غصہ آتا ہے تو ہم اسے کچھ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ اولاد پہ غصہ آیا، اولاد کو کچھ نہیں دیں گے۔ بیوی پر غصہ آیا، بیوی کا خرچہ بند کر دیں گے۔ یعنی ہم دنیا میں خود غصے کے عالم میں ہم کچھ نہیں کرتے، کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ تو اس کائنات کا جو وجود ہے یہ اللہ اپنے غصے سے نہیں چلا رہے، اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے، اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے۔ اگر اللہ
اگر اللہ اس پوری کائنات کا نظام کسی ایک انسان کے ہاتھ میں دے دے 1 گھنٹے کے لیے، وہ کتنوں کا کھانا پینا بند کر دے گا کہ مجھے اس پر غصہ ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ بڑا ظالم ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس کائنات کا وجود اللہ کے غصے سے نہیں چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، ہماری رحمت ہمارے غصے سے بڑھ کر ہے۔ ہم کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ساری زندگی سے کر رہے ہیں، ان کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اللہ پھر بھی غصہ نہیں ہوتے، ہمارے اوپر ستاری کا معاملہ کرتے ہیں، ہمارے لیے کریمی کا معاملہ کرتے ہیں، ہمارے لیے غفار بن جاتے ہیں، ان کی رحمت ہے۔ تو ہم سب اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اللہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ جو دنیا میں نیتا لوگ ہوتے ہیں، یہ جو بڑے آدمی بنتے ہیں، نیتا بنتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے عزت، دولت، شہرت، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے ان کے ووٹوں سے عزت مل جائے، عہدہ مل جائے، شہرت مل جائے، پیسہ آ جائے۔ سب کا مقصد پیچھے سے پیسہ ہے۔ اللہ کو ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو نہ عزت کی ضرورت، اس کی صفت پہلے سے ہی معیز ہے، وہ عزت والا ہے، وہ تو عزت دیتا ہے، جس کو دے دیتا ہے کائنات اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ مالک الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ عزت دیتا ہے جس پر وہ اپنی رحمت کی نگاہ زیادہ ڈال دیتا ہے، جس پر اپنی رحمت کو زیادہ وسیع کر دیتا ہے، کائنات اس کی بن جاتی ہے۔ تو اللہ کو نہ عزت کی ضرورت اور نہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے عبادت کروا کر کوئی کسی پیسے کی ضرورت کہ اللہ کی شان بڑھ جائے گی، ہم زیادہ عبادت کریں گے۔ اور اللہ نے اگر ہمیں زیادہ مال دے دیا، ہم نے مانگ لیا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی، ایسا نہیں۔ حدیث ہے مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے جتنے انسان ہیں، ان انسانوں سے پہلے جتنے انسان گزرے ہیں آدم تک، اور آج کے انسانوں سے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، سارے انسان آدم سے لے کر اور قیامت تک، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، حدیث ہے، سارے کے سارے انسان آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ایک سارے میدان میں جمع ہو جائے، اور میدان میں جمع ہو کر اللہ سے سارے انسان اور جنات، یہ جتنی دنیا ہے اس سے بڑی 10 دنیا ہر انسان مانگے، کہ اس دنیا سے بڑی 10 دنیا ہر انسان کے پاس ہو، یہ اللہ سے مانگے۔ تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر انسان کو جتنی بڑی کائنات میں اس سے بڑی بڑی 10 عطا کر دے۔ ایک سوئی کو آپ سمندر میں ڈالو اور اس کو نکالو، اس پر جتنا پانی لگا ہوا ہوگا، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے۔ وہ ایسے خزانوں والے، تو آپ سے عبادت زیادہ کرا کر کوئی ان کے خزانے زیادہ نہیں ہو جائیں گے، ان کی عزت نہیں بڑھ جائے گی۔ یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ اللہ کو ضرورت نہیں، یہ تو ہمیں چاہیے۔ ہم محتاج
محتاج ہیں عزت کے، ہم محتاج ہیں مال کے، دولت کے، شہرت کے، ہمیں چاہیے، اللہ کو نہیں چاہیے۔ ہاں بس اس کائنات کا جو وجود ہے، اس کائنات کے وجود کا جو مقصد ہے وہ ان کی صفت رحمت ہے، ان کی رحمت، کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کائنات کے وجود کا مقصد ہی ہے اللہ کی صفت رحمت کا ظاہر کرنا، کہ اللہ کتنی بڑی رحمت والے ہیں، اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنی بڑی رحمت والے ہیں۔ تو اس دنیا کا نظام اللہ کے غصے سے نہیں چل رہا، ان کی حکمت سے چل رہا ہے، ان کی رحمت سے چل رہا ہے۔ اللہ قیامت میں جب ہمیں جنت دیں گے تو ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں دیں گے کہ تو نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی تسبیح پڑھی ہے اور اتنی تہجد پڑھی، اللہ تمہیں جنت دیں گے، نہیں نہیں۔ جنت تو اللہ کی رحمت اور ان کے فضل و کرم سے ملے، اللہ کس کو عطا کرتا۔ تو کائنات کے وجود میں اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ میں نے گزشتہ جمعے میں اس پر وضاحت کی، اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، میرا بندہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اور دوسرے کائنات کے وجود کا جو مقصد ہے وہ ان کی صفت رحمت کو ظاہر کرنا، اللہ کتنی بڑی رحمت والے، یہ ظاہر کرنا۔ قرآن عظیم الشان نے اس کو بیان کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ نبی سے کہہ رہے کہ جتنے صحابہ ہیں، نبی جی یہ جو آپ سے محبت کر رہے ہیں کہ آپ کے وضو کا پانی یہ اپنے ہاتھوں میں جمع کر رہے ہیں، تمام صحابہ، نبی وضو کرتے تھے اور آپ وضو کا پانی نالی میں نہیں گرتا تھا، وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، آپ کے ناک سے کچھ نکلتا تھا، صحابہ اس کو لے لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کرے جو سب کچھ اتنی محبت کر رہے ہیں یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہے، اور آپ کی نرم مزاجی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کرے ہم نے تمہارے دل کو نرم کر دیا، لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے نبی کے دل کو نرم کر دیا، انہیں اعلیٰ اخلاق والا بنایا، بڑا نرم۔ تو یہ سب صحابہ آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو کوئی آپ کے قریب نہ ہوتا، یہ اللہ فرماتا ہے۔ تو سب کچھ اللہ جو عطا کرتے ہیں اپنی رحمت سے، اللہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے اپنی رحمت سے، نرمی سے، غصے سے نہیں۔ اب آپ میرے ایمان والے بھائی ہو، غور سے بتاؤ، جب یہ اللہ کا پوری کائنات کا نظام اللہ رحمت سے چلا رہے، محبت سے چلا رہے، نرمی سے چلا رہے، غصہ نہیں ہے، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمیں ایک چھوٹے سے گھر کا ذمہ دار بنایا، جس میں بیوی ہے، بچے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں۔ اللہ کہے میرے بندے اپنے گھر کی چہار دیواری کا نظام غصے سے نہ چلا، نرمی سے چلا، اخلاق سے چلا۔ اگر غصہ کرے گا بیوی دور ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ آج ہم سے اپنے چھوٹے سے گھر کا نظام نہیں چل رہا، نظام نہیں سمجھ رہا، اس میں غصہ ہے، جذبات ہے، بے قابو ہے، نافرمانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اس پوری
کائنات کا نظام چلا رہے اپنی رحمت سے، نرمی سے، غصہ نہیں ہے، رات دن کھلم کھلا ان کی نافرمانی کر رہے، ان کے حکم کا مذاق اڑا رہے، پھر بھی اللہ کی نرمی۔ اور اللہ نے نبیوں کے دل میں نرمی پیدا کر دی۔ یہ سب اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ جیسے ایک واقعہ قرآن میں ہے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، ماشاءاللہ سب بہت عقل والے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ چلے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا میں جو کچھ کروں مجھ سے سوال نہ کرنا میں کیوں کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو حضرت خضر چلے، ایک نابالغ بچہ تھا اس کو قتل کر دیا، قرآن میں ہے پورا واقعہ۔ تو حضرت موسیٰ فوراً یہ تم نے نابالغ بچے کو کیسے قتل کر دیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے کہا تھا خاموش، اس سوال نہ کرنا، اللہ کا حکم ہے اس کو قتل کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بچہ بعد میں چل کر کفر پر، بہت بڑا کفر کو ترقی دینے والا تھا اور بڑا نافرمان بننے والا تھا، اس میں بڑی حکمت ہے جو علماء نے لکھی۔ حضرت خضر نے اس کو کیوں قتل کیا؟ وہ تو نابالغ تھا۔ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کیوں ایک نابالغ کو قتل کرایا گیا؟ اللہ کی حکمت ہے، ہم اسے جاننے کی کوشش کریں، اتنا ہمارے میں دماغ نہیں ہے ہم اللہ کی حکمتوں تک پہنچ جائیں۔ اللہ عبادت کراتے ہیں ہم سے، ضروری نہیں ہر عبادت میں لوجک کو ہمارے دماغ میں آئے، نہیں، اللہ کا حکم ہے کرنی ہے۔ ہمارے بال بڑھتے ہیں، غیر ضروری بال ہمارے جسم پر آتے ہیں، نبی نے فرمایا غیر ضروری بالوں کو کاٹو، ناخن بڑے ہو جائے انہیں کاٹو، زیر ناک بال بڑھ جائے انہیں کاٹو۔ بہت سارے جسم کے بال ہیں جنہیں کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اپنا دماغ لگاؤ کہ جب اللہ انہیں کاٹنے کا حکم دے رہے، ناخن بڑھ جائے کاٹو، تو اللہ بڑھاتے کیوں ہیں؟ یہ ذہنوں میں آتا ہے اللہ کیوں بڑھاتے ہیں غیر ضروری بالوں کو، ہمارے ناخن کو؟ ان کی حکمت ہے، ان کی حکمت ہے، ہم ان کی حکمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے حضرت خضر نے کہا تھا موسیٰ اس بچے کے قتل کرنے میں اللہ کی حکمت ہے، حکمت آپ نہیں جان سکتے، اللہ تعالیٰ وہ عالم الغیب ہے، غیب کی چیزوں کی خبر اس کے پاس، وہ بندوں کو نہیں بتلا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہمیں عبادت کا نظام دیا ہے، آج ہم سب کور پر ہے، کور، بس نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھنے والا روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے ہمارے دلوں میں، اللہ کی محبت نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ تو اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چاہتے ہیں۔ آج ہم نے نمازیں تو پڑھی ہے لیکن ہم نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، بس نماز اور عبادت اور روزہ ایک کور، ایک کور۔ وہ حضور کے زمانے میں کچھ عورتیں آئی تھی روزہ رکھ کر، حدیث میں یا رسول اللہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے، روزہ برداشت نہیں ہو رہا، آپ نے فرمایا انگلی ڈال کر طے کرو۔ ان عورتوں نے طے کی تو اس میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے، وہ حیرت میں یا رسول اللہ ہم نے تو سحری میں گوشت بھی نہیں کھایا تھا، یہ گوشت کے ٹکڑے کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا۔ تو تم نے روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن یہ روزہ قبر ہے، اس میں اللہ کی معرفت نہیں۔
ہم سے نماز کی عبادت کی حفاظت نہیں ہوتی، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ تو تم نماز پڑھو، نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی۔ کیسے روکے گی؟ تم نے آج تک نماز کی حفاظت نہیں کی، تو نماز تیری کیسے حفاظت کرے؟ تو یہ پورا مضمون ہے۔ اللہ اس پر ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا